پکڑ کے روکے، اگر وہ ظلم کر رہا ہو، وہ غلط کر رہا ہو تو کوئی اس کو ہاتھ سے پکڑے، کوئی اس کو زبان سے روکے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، اور اگر وہ بھی نہ کر اشارہ سے. سکے تو آپ دل میں اس کو برا جانیں، اس کے ایکٹ کو آپ دل میں برا جانیں. تو اور بہت دفعہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ظالم کے سامنے جو خاموش رہتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں خاموش رہے. تو کیا یہ جو ظلم ہوا، یزید نے جو ظلم کیا پورے خاندان کے اوپر، اس کے سامنے جو خاموشی اختیار کی گئی، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے جو ہمیں تاریخ میں سمجھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ خاموشی جو ہے وہ قائم رہی، اور ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، ریپیٹڈلی بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب آگے سے آیا کہ نہیں آپ نے ہر صورت بیعت کرنی ہے تو وہ تو حضرت امام حسین نہیں کر سکتے تھے. تو خاموشی جو اختیار کی گئی اس کی ریزن ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے؟ جی پہلی تو میں یہ بات کروں، یہ حدیث ہے، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبلسانہ فإن لم تستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر برائی دیکھے، ظلم دیکھے، تو اگر تمہاری استطاعت ہے، تمہارے اندر قوت ہے، جرأت ہے، شجاعت ہے، تمہارا سٹیٹس ہے، اپروچ ہے، تو اس کو ہاتھ سے روکو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے اسے برا کہو، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر اسے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے. امام علی مقام جس منصب پر فائز تھے، اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے. بے شک. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلام میں جو بنیادی تعلیمات دی گئی تھیں اور اس پہ خلفائے راشدین نے عمل کیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شورائیت کا نظام تھا. یعنی آپ نے عوام سے رائے لینی ہے، اور عوام جسے اپنا خلیفہ منتخب کر دیں گے وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. حضرت امام حسن نے ایک صلح کی، اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو پھر آگے دستور وہی تھا کہ آپ نے عوام سے رائے لینی ہے. کسی نے زبردستی حکمران نہیں بننا ہے، عوام کے پاس جانا ہے، عوام کی رائے سے کسی نے حکمران بننا ہے. تو جب اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، ایک پرنسپل جو کہ سیٹ ہو چکا تھا، تو پھر امام علی مقام پر فرض ہو چکا تھا کہ وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور پھر اس ظلم کو روکتے. اور امام علی مقام نے اس ظلم کو روکا، اور اس کے خلاف آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا. آپ کے اوپر جب وقت آیا، آپ نے تلوار بھی اٹھائی، آخری وقت کے اوپر تلوار بھی آپ نے اٹھائی، اور وہ تمام ذرائع اختیار کیے کہ جس کی وجہ سے امت کا نقصان نہ ہو، امت میں خون نہ بہے. اگر میری جان جاتی ہے اور میرے خون سے کام چلتا ہے تو میں پیش کروں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کا خون بے گناہ بہہ جائے. تو امام علی مقام نے پورے سفر کے اندر، یعنی مدینے سے مکے میں آنا، حج کو عمرے سے تبدیل کرنا، پھر وہاں سے رخصت لینا، اور پھر کربلا پہنچنا، اس میں یہی آپ کو اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ امت کا خون نہ بہے.